تکلیفیں آپ کو پہنچا رہے تھے، آپ کی باتوں کو جھٹلا رہے تھے، اپنے و بیگانے سب آپ کو تکلیف دے رہے تھے، مگر ایسے وقت میں ایک شخصیت جس کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے آپ سے کوئی سند نہیں پوچھی، آپ کے نبی ہونے کی آپ سے کوئی ثبوت نہیں پوچھا، بلکہ آمنا صدقنا کہہ دیا۔ پورا عرب ایک طرف تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایک طرف تھی۔ آپ کو بتا دیں، کفر کا چاروں طرف جب سما تھا، اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں قاضی کے عہدے پر فائز تھے، اور آپ کے پاس مقدمے زیادہ تر قصاص کے آتے تھے، خون کے آتے تھے، کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کا بدلہ کیا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قریش میں، بنو ہاشم میں، پورے مکے میں، اہل عرب میں آپ کی پوزیشن کیا ہوگی۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج میں گئے، واپس آ گئے، اور خانہ کعبہ میں جب پہنچے ہیں تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بہت سے لوگ وہاں موجود تھے۔ آپ نے اپنے معراج میں جانے کا اور واپس آنے کا ان کے سامنے واقعہ بیان کیا۔ کوئی ان میں ایسا نہیں تھا کہ آپ کی بات کی تصدیق کرتا، آپ کو مذاق اڑایا، ٹھٹا اڑایا گیا، بلکہ ابو جہل آگے بڑھا، کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چلیے، آسمانوں کا تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، بیت المقدس تو ہم گئے ہیں، فلسطین تو ہم گئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ بیت المقدس گئے اور آپ نے وہاں نماز پڑھی، نبیوں کو نماز پڑھائی، وہ بھی ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ اتنا بتائیے، آپ بیت المقدس میں جو مسجد ہے، کتنے جھومر ہیں، کتنے فانوس ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، معمولی تو نہیں ہے بیت المقدس، بہت بڑا ہے۔ ہم اور آپ یہاں آتے ہیں، ماشاءاللہ ہم ہی پانچوں وقت رہتے ہیں، ہم سے ہی اگر کوئی کہے جو کھڑکیاں ہیں، جنگلیں ہیں، اس میں کتنے سریے لگے ہوئے ہیں، تو کیا ہم یہ گرنے کے لیے بیٹھتے ہیں؟ آدمی آتا ہے، عبادت کی چلتا بنا، قرآن پڑھا چلتا بنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آقا نے یہ نہیں کہا کہ ابو جہل میں گیا، اللہ نے بھیجا مجھے اور میں نے نماز پڑھائی اور پھر میں آسمانوں کی سیر کی، مکان سے نامکان گیا اور پھر میں واپس آ گیا۔ جبکہ میں گیا تھا، میرا بستر گرم تھا، آیا تو بھی بستر گرم تھا، میں نے وضو کیا، پانی بہہ رہا تھا، اور جب آیا تب بھی وہ بہہ رہا تھا۔ اتنے کم عرصے میں، یوں سمجھو کہ پلک آنکھ بند ہوئی اور کھلی، بس اتنا ہی وقت لگا بظاہر۔ لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کھڑکیاں نہیں گنی، ایسا ویسا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، سوال کرو میں جواب دیتا ہوں، سوال کرو میں جواب دیتا ہوں۔ پورے کافر ایک طرف، حضور ایک طرف۔ ابو جہل نے کہا کتنی کھڑکیاں؟ حضور فرماتے ہیں اس وقت جناب جبریل نے پورا بیت المقدس میری نظروں کے سامنے رکھ دیا، پورا بیت المقدس۔ میں ایسے بیت المقدس دیکھتا اور نظر پھیرتا، اتنی کھڑکیاں، میں جواب دیتا اتنی کھڑکیاں ہیں۔ دروازے کتنے؟ میں دروازے کتنا ہوں، ایک لمحے میں جواب دیتا اتنے دروازے۔ فانوس کتنے ہیں؟ میں فوراً دیکھتا کتنے فانوس لگے، پورا جواب دیتا۔ جو سوال کرتا گیا میرے سامنے بیت المقدس تھا، میں دیکھتا گیا اور جواب دیتا گیا۔ کہنے کی بات آئی کہ ختم ہو گئی، میں اپنے گھر میں آ گیا۔ اس وقت ابو
اللہ تعالیٰ مکے میں نہیں تھے، آپ سیریا گئے ہوئے تھے، آج کی زبان میں جسے شام کہتے ہیں، آج کی زبان میں جسے سیریا کہتے ہیں، اس کو اس وقت ملک شام کہتے تھے، دمشق۔ وہاں آپ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، ایک مسافر خانے میں، اس کے قریب ایک گرجا تھا، آپ کے ساتھ وہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ گرجے گھر کا جو پادری تھا وہ اچانک ان کے پاس آیا اور دیکھا ان کو، پھر گیا اور اس کے بعد اپنی کتاب اٹھا کے لایا، اور پھر اس کے بعد کتاب کو دیکھتا ہے، پھر ان کو دیکھتا ہے، پھر کتاب دیکھتا ہے، پھر ان کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے کچھ۔ تو اچانک اس نے سوال کیا، آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ابو بکر ہے۔ آپ مکے کے رہنے والے ہو؟ اب وہ سوال کر رہا ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں میں مکے کا رہنے والا ہوں۔ کہا آپ کے والد کا نام ابو قحافہ ہے؟ کہا ہاں میرے والد کا نام ابو قحافہ ہے۔ کہا مکے میں تمہارا کوئی دوست ہے؟ کہا ویسے تو بہت دوست ہیں، لیکن میرے خاص دوست ایک ہے جن کا نام محمد ہے۔ کہا وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں؟ ان کی ماں کا نام آمینہ ہے، ان کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، ان کی دادی کا نام فاطمہ ہے۔ یہ سوال کرتا جا رہا ہے پادری، آپ جواب دیتے جا رہے ہیں۔ تو جب سارے جواب دے دیے تو اس نے کہا کہ آپ تاجر ہو نا؟ ہاں تاجر۔ کہا تو ٹھیک، آپ کے محمد دوست نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ یہ میری توریت ہے، میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جس میں لکھا ہوا ہے سب سے پہلے جو مسلمان ہوگا وہ آپ ہوں گے۔ انہوں نے معراج میں گئے، سارے مکے والوں نے ان کو جھٹلایا ہے، لیکن آپ ان کی تصدیق کرو گے، ہمیشہ ان کے ساتھ آپ رہو گے۔ آپ وہاں جا رہے ہو لیکن آپ قریب آئیے، اپنے نبی کو میرا سلام کہیے گا، اور کہیے گا میں ان کا کلمہ یہیں سے پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے بھائی یہ کس کی بات ہے؟ ابو بکر صدیق کی۔ ابھی سیریا میں، ملک شام میں اسلام نہیں پہنچا تھا، حضور نے اپنے نبی ہونے کا صرف اعلان کیا۔ اب انہوں نے اپنا پورا سامان لپیٹا سبا، اور اس کے بعد اپنے پورے قافلے والوں کو اکٹھا کیا اور بغیر رکے ہوئے مکے میں داخل ہوئے، سامان گھر پہ رکھا اور سیدھے کعبے کی طرف پہنچے، شاید محمد وہیں مل جائے۔ اچانک سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوئی آپ کی وہ ابو جہل تھا۔ ابو جہل کے باپ کا نام ہشام تھا، ابو جہل بن ہشام۔ اس نے فوراً کہا ابو بکر آ گئے، کیسا رہا سفر؟ کہا اچھا رہا۔ اچھا وہ بھی اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ کہا سنا تم نے کچھ؟ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ تمہارے دوست ہیں نا محمد، انہوں نے کہا میں نبی ہوں، اور نبی ہونے کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ کہا ہے کہ میں معراج میں گیا تھا، 7 آسمانوں کو سفر کیا، اس کے بعد سدرۃ المنتہا پہنچا، پھر عرش اعظم گیا، عرش اعظم سے مکہ سے لامکہ گیا، اللہ کو دیکھ کر آ گیا۔ ایک لمحے میں جب میں وضو کر کے گیا نا تو پانی بہ رہا تھا، واپس آیا پانی بہ رہا تھا، میرا بستر گرم تھا، میں بستر میں گیا تو بستر بھی گرم تھا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور کوئی ہوتا تو ہل جاتا، سارا مکہ ایک طرف، ایک آدمی ایسا نہیں جو آپ کی تصدیق کرے۔ تو ابو بکر اس کے پاس گئے، کہا مجھے یہ بات جو تم کہہ رہے ہو کیا وہ سچ ہے؟ کہا ہاں سچ ہے، سچ ہے، تمہارے دوست محمد نے کہا ہے۔ کہا سنو ابو جہل، اگر میرے دوست محمد نے کہا ہے کہ میں نبی ہوں تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ میں معراج میں گیا ہوں، سب کو نماز پڑھائی، سب کچھ طے کر کے ایک لمحے میں آ گیا ہوں، اس کی تصدیق بھی میں کرتا ہوں۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ یہ مخالفت کریں گے، پریشان ہو گیا، کیونکہ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور سیدھے پھر وہاں سے کعبے پہنچے، دیکھا حضور نہیں ہے، تو پھر حضور کے گھر میں آپ نے اجازت طلب کی، میرے نبی
بکر صدیق عرض کرتے ہیں محمد کہ یہ سچ ہے جو میں سن رہا ہوں؟ حضور نے مسکرا کر فرمایا تم سے بھی مجھے تصدیق کرانا پڑے گی. راہب نے جو تم کو بتایا وہ کیا کم تھا؟ راہب نے مجھے سلام بھیجا، کیا وہ کم تھا؟ راہب مجھ پر ایمان لے آیا، کیا وہ کم تھا؟ اب ابو بکر کی آنکھیں پھٹی. آج کا تو ماحول تھا نہیں کہ کوئی فون کر دے کہ میں نے ایسا ایسا کیا. تو آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ تو رات کا وقت تھا، میں راہب تھے. حضور فرماتے ہیں ابو بکر جس رب نے مجھے نبی بنایا ہے اسی رب نے مجھے بتایا ہے ابو بکر کے ساتھ راہب کے ساتھ کیا کیا معاملات آئے ہیں، کیا کیا باتیں ہوئی. میرے لائق کیسا دیکھنا. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے نبی کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی بزرگی، ان کے مرتبے تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں نا مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. آپ ہاتھ بڑھائیے، میں بوسہ لیتا ہوں اور کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان کر دیجیے، اپنی غلامی میں لے لیجیے. حضور نے فرمایا سبحان اللہ. حضور نے اپنا ہاتھ بڑھایا. ابو بکر صدیق پہلے شخص ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ کر حضور کا ہاتھ چوما. آپ ہاتھ چوم رہے، حضور فرماتے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ابو بکر صدیق. آپ دیکھ رہے ہیں ابو بکر صدیق سفر میں، حجر میں، غار میں، غار حرا، غار ثور میں، کون سی ایسی جگہ ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا ساتھ چھوڑا؟ آپ کو بتا دوں حضور فرماتے ہیں میں نے مجھ پر کسی نے بھی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا. بڑی سنجیدگی کے ساتھ. کسی نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا. مگر ابو بکر ان کی ذاتی ان کے اتنے احسان ہیں کہ میں اس کا بدلہ ان کو آخر